تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقدس ہستیوں میں ہیں جو مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت اور شخصیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر فرمایا، یہ بھی فتنے کا ہی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر فرمایا۔ جب آپ فتنے کا ذکر فرما رہے تھے تو سامنے سے ایک نقاب پوش گزرا، آپ نے فرمایا اس وقت یہ شخص فتنے سے محفوظ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی محفل سے اٹھا اور جا کر میں نے اس نقاب پوش شخص کو پکڑ لیا اور میں نے پھر حضور سے پوچھا حضور کیا اسی شخص کے بارے میں فرمایا؟ یعنی تاکید کرا کر تصدیق کی، پکڑ کے عرض کی حضور کیا آپ نے اسی شخص کے بارے میں فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی شخص کے بارے میں نے فرمایا ہے کہ جب فتنہ آئے گا تو یہ شخص فتنے کے وقت محفوظ ہوگا۔ حضرت کعب فرماتے میں نے نقاب ہٹا کے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی تھے۔ تو جو شخص فتنے کے دور میں حضور فرما رہے ہیں فتنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، فتنوں میں محفوظ رہے گا، تو وہ شخص رول ماڈل بنتا ہے، وہ شخص قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اتباع ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ فرمایا ایک مرتبہ، اور فتنے کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلوایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا کچھ منافق تم سے یہ بادشاہت کی، خلافت کی قمیض اتروانا چاہیں گے، تم نے اتارنی نہیں ہے، تم نے اتارنی نہیں، حتیٰ کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے، یعنی میرے بعد تم خلیفہ بنو گے۔ ایک بشارت اس میں یہ تھی اور ایک بشارت اس میں یہ تھی کہ وہ بلوائی لوگ، منافق لوگ جب آپ کو خلافت سے ہٹانا چاہیں گے تو آپ یہ سمجھ کے، کیونکہ امن والے تو تھے نا، یہ سمجھ کے، یہ تصور کر کے، یہ خیال کر کے کہ میں کہیں فتنے کا باعث نہ بنوں، میں لوگوں میں انتشار کا باعث نہ بنوں، لوگوں میں لڑانے کا باعث نہ بنوں، میں خلافت سے ہی دستبردار ہو جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، عثمان خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، خلافت کی چادر کو، خلافت کی قمیض کو اتارنا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ مجھ سے عاملو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلوائی تمہیں چھوڑیں گے بھی نہیں، شہید کر دیں گے، لیکن شہادت قبول کر لینا، خلافت نہ چھوڑنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی پھر کیا، خلافت نہیں چھوڑی، اور آپ کا شہید ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے پہلے بیان کر چکے تھے۔ صحیح حدیث، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ پر آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں۔ اب جس وقت یہ مقدس ہستیاں احد پہاڑ پر چڑھی تو وہ پہاڑ اپنی ہی جھوم میں جھومنے لگا، اپنے ہی ذوق میں تھا وہ، کہ اتنے مقدس پاؤں مجھے لگ رہے ہیں۔ وہ جھومنے لگا، وہ حرکت کرنے لگا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک ایڑی احد کو مارتے ہوئے فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ فرمایا احد ٹھہر جاؤ، سکون اختیار کرو، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی موجود ہے،
ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ اپنے بارے میں فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، 2 شہید یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا 2 شہید موجود ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر شہید نہیں ہوئے، یعنی کسی نے آپ کو قتل نہیں کیا، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ میرے نبی نے صدیق کو صدیق فرمایا، شہید نہیں فرمایا۔ جیسے ہونا تھا غیب دان نبی نے وہی کچھ بتایا۔ بھئی دیکھیں، کسی کی موت کا پتہ ایسے تو کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو اپنی موت کا نہیں پتا کہ میں کیسے مروں گا، اپنا نہیں پتا میری موت کیسے آئے گی، اتنا بھی نہیں پتا کہ حالت ایمان پر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ نبی کی شان ہے، کیونکہ نبی کو اللہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو جب نبی کو اللہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، نبی جب اس غیب کی روشنی میں ارشاد فرماتا ہے تو بالکل اسی طرح ہی ہو کر رہتا ہے۔ جب نبی نے فرما دیا یہ صدیق ہیں اور یہ دونوں شہید ہیں، تو وہ دونوں شہید ہی ہوئے جیسے نبی نے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو شان امتیاز ہے، ایک تو ظاہر ہے آپ صحابی ہیں، یہ بھی پوری امت میں امتیازی حیثیت اور امتیازی شان ہے کسی شخص کا صحابی ہونا۔ عام شخص اگر احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب ایک صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کو ملتا ہے۔ مقام اور مرتبہ ان کا یہ ہے صحابہ کا۔ اور ہر صحابی، ایک تو ہے نا کہ صحابہ میں پھر درجے ہیں، ایک عام امتی کے مقابلے میں، بلکہ میں یوں کہوں ایک خاص امتی کے مقابلے میں ایک عام صحابی کا یہ حال ہے کہ ایک خاص امتی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جتنا ایک عام امتی کو مٹھی بھر جو کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو عام صحابی کا یہ عالم، عام صحابی کی یہ شان، تو پھر اولو العزم جو صحابہ ہیں، جو بڑے صحابہ ہیں، جو شہید صحابہ ہیں، جو بدری صحابہ ہیں، پھر جو خلفائے راشدین میں صحابہ ہیں، ان کا مقام تو پھر اعلیٰ و ارفع ہے، ان کی تو شان ہی پھر اور ہے۔ سنیے، آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ صحابی ہیں، دوسرا امتیاز یہ حاصل ہے کہ آپ داماد رسول ہیں، اور داماد رسول بھی 2 بیٹیوں کے، 2 بیٹیوں کے شوہر، اور پھر میرے نبی فرما رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں اور بھی 100 بیٹیاں ہوتی تو ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دے دیتا۔ مطلب کہ یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، کسی کے کردار کی بڑی گواہی ہوتی ہے۔ سسر کو عام طور پر داماد سے شکایت ہوتی ہے، بیٹی کو خوش نہیں رکھا، بیٹی کی فلاں خواہش پوری نہیں ہو رہی، بیٹی تنگ ہے، بیٹی پریشان ہے، بیٹی بیچاری فاقے میں گزار رہی ہے، عیش و عشرت نہیں ہے، بیٹی بیچاری وہاں گھر میں پتہ نہیں کتنی بیچاری پریشان ہے، ہر وقت روتی ہوئی گھر آتی ہے، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں آپ کو گلے ہوں گے اپنے دامادوں سے۔ بیٹی آ کے بتاتی ہوگی مجھے یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ آپ اندازہ کیجئے سسر کی طرف سے جب اس طرح کے کومنٹس آئیں اپنے داماد کے بارے میں، ایک بیٹی دی ان کا وصال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دے دی ان کا وصال ہو گیا، اس کے بعد شوہر یہ نہیں سسر یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو
جو نصیب میں تھا ہو گیا، شکر ہے، بیٹیوں کی بھی جان چھوٹ گئی، وہ بھی بیچاری بڑی پریشان تھی۔ سسر کہہ رہے ہیں کہ اور بھی اگر 100 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگر انہی کے نکاح میں دیتا۔ یہ کردار عثمان کی بہت بڑی گواہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہوتا کیوں نہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حیا دار تھے، حدیث میں ہے آپ کے حیا کا یہ عالم تھا، آپ ایسے حیا دار تھے جیسے کجاوے میں بیٹھی ہوئی دلہن حیا دار ہوتی ہے۔ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا میں، آج کی دلہنوں میں وہ حیا نہیں ہے۔ یہ پہلے والے، یہ بزرگ میری بات سمجھیں گے، پہلے والی دلہنوں میں کتنی حیا ہوتی تھی، وہ کس قدر حیا کے مارے بات کرتے ہوئے بھی شرماتی تھی، آنکھ اٹھاتے ہوئے بھی شرماتی تھی، نظریں بھی کسی سے نہیں ملا پاتی تھی، ان کی حیا کا یہ عالم ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی حیا کا بھی یہی عالم تھا۔ جب معاملہ حیا کا آتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسی حیا ہوتی تھی جیسے کجاوے میں بیٹھی دلہن کی حیا ہوتی ہے۔ تو جب حیادار نبی کو حیادار داماد مل جائے تو پھر ایسی خواہش وہ نبی کیوں نہ کرے۔ اور حیا بھی ایسا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک پنڈلی سے ہٹی ہے، عمر آتے ہیں، صدیق آتے ہیں، عمر آتے ہیں، آپ چادر ٹھیک نہیں کرتے، سوئے رہتے ہیں۔ حضرت سید عائشہ تو صدیقہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں اپنے کاشانہ اقدس سے۔ اللہ اکبر۔ دروازہ بجتا ہے، کون؟ عثمان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی چادر سیدھی کرتے ہیں، پھر محو گفتگو ہو جاتے ہیں، محفل ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سید عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ صدیق آئے میرے بابا، حضور نہیں اٹھے، حضرت عمر آئے، حضور نہیں اٹھے، چادر ٹھیک نہیں کی، لیکن عثمان آئے تو اٹھ بیٹھے اور چادر بھی ٹھیک کی۔ پوچھ لیا کہ آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ اچھا یہ باتیں شاید آپ کو کہانیاں لگیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا، آپ نے کبھی نیچے جھانک کے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی۔ یہ بات آپ کو پچے گی نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں ہاتھ میں دیا، حضور کے ہاتھ میں اپنا دایاں ہاتھ دیا جب سے، تو میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ حیا تھا، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی پاس تھی، حضور کی نسبت کا احترام تھا کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، اب یہ ہاتھ میں شرمگاہ کو لگاؤں؟ پوری زندگی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ حیا کا عالم، فرشتے ایسے حیا نہیں کرتے تھے۔ اور سنیے، اگر اپنے کردار کی گواہی اپنے من پسند دوست سے لینا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے کردار کی گواہی اگر جان کے دشمنوں سے لیں تو مزہ تو تب ہے نا۔ گواہی تو وہ گواہی ہے نا اصل، کہ جو جان کے دشمن ہیں، جان کے در پہ ہیں، جو قتل کرنے کے لیے تیر تلوار لے کے کھڑے ہیں، ان سے اگر اپنے کردار کی گواہی لی جائے تو کتنا مزہ ہے۔ جس وقت بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو آپ نے اوپر سے جھانک کے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اگر قسم نہ بھی دیتے نا تو دشمن سے صرف پوچھ لینا ہی کافی ہوتا ہے اپنے کردار کے بارے میں۔ فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کسی شخص کو قتل کرنے کی 3 وجہ ہوتی ہیں. 3 وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، شادی شدہ ہو، زنا اس نے کر لیا ہو. سنیے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا تھا، زمانہ اسلام میں کیسے زنا کروں گا؟ زمانہ جاہلیت میں جب زنا عام تھا، ہر دروازے پر موجود تھا، بلکہ زناکار عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈا لگا دیتی تھیں، اور معیوب بھی نہیں تھا، ننگے طواف کرتے تھے لوگ. اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اور کن کے سامنے کر رہے ہیں؟ دشمنوں کے سامنے کر رہے ہیں. کوئی ایک شخص نہیں بولا کہ عثمان یہ غلط بات کر رہے ہو، فلاں موقع پر مجھے پتہ چلا تھا آپ اس کردار میں ملوث تھے. نہیں، وہ دشمن جان کے تو تھے، مگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہاں اگر حیادار کوئی ہے تو وہ عثمان ہے، ان سے ایسا کام سرزد ہو سکتا نہیں. فرمایا نہ تو میں نے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا تھا، نہ ہی زمانہ اسلام میں زنا کیا. اور دوسری وجہ جب کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے بعد مرتد ہو جائے. اب یہ اسلام کی گواہی ہو گئی، ایمان کی گواہی ہو گئی. اسلام کے بعد اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس مرتد شخص کو بھی قتل کرنا جائز ہوتا ہے. فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی میں نے کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑا، اب تک میں اسلام پر قائم ہوں. اور تیسری وجہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے. فرمایا میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، تو پھر تم مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ سارے کے سارے بلوائی لاجواب ہو کے گنگ زبان ہو کے کھڑے رہے. کوئی یہ کہہ نہ سکا کہ عثمان تمہارے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا آپ کو قتل کرنا جائز ہے. نہیں، کوئی بھی رد میں جواب نہ دے سکا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ جلالت، یہ کردار اور یہ عفت کا عالم تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بہت سارے امتیازات رکھتے تھے، ان میں ایک امتیاز ان کا سخاوت بھی تھا. سخاوت، اگر میں 1-2 باتیں ان کی بتا دوں نا، انہوں نے 35,000 دراہم کی مسجد کے لیے زمین خریدی، مسجد نبوی کے لیے، اور مسجد کو وقف کر دی. 35,000 دراہم کی، اگر موجودہ ریٹ کے مطابق میں حساب لگا کے آپ کو بتاؤں نا تو 7 کروڑ تقریباً بنتے ہیں. 7 کروڑ کی زمین خریدی اور مسجد کو، وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ کاکروچ، چھپکلی اور چوہے سے ڈرنے والی قوم کو جب ہم یہ سناتے ہیں کہ ایسی مائیں بھی ہیں جنہوں نے شیروں کا شکار کرنے والوں کو جنم دیا تھا اور وہ شیروں کا شکار کیا کرتے تھے، تو یہ افسانوی کہانیاں لگتی ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 2 سال ہو گئے اعلان کرتے ہوئے کہ سامنے والا پلاٹ مسجد کے صحن کے لیے اشد ضرورت ہے اس کی. سخی ہم سارے اپنے آپ کو مانتے ہیں، لیکن کوئی لے کر دینے کے لیے تیار 50 لاکھ کا ہے، کوئی زیادہ پیسوں کا نہیں. 7 کروڑ کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے پلاٹ خریدا اور مسجد کو وقف کر دیا. بیر روما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا نا کہ بیر روما جو خرید کر دے گا اس کو میں جنت دوں گا، جنت اس کی. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی چپکے سے اٹھے، جا کے خرید کے آ گئے. 1 لاکھ درہم کا، یعنی 20 کروڑ کا. ہاں جی، 20 کروڑ کا خریدا اور وقف کر دیا. یہ نہیں کہ تجارت کے لیے خریدا تھا، وقف کر دیا. اور جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ کچھ فنڈز کی ضرورت ہے، صحابہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، کیونکہ بڑا غزوہ تھا، بڑا غزوہ تھا.
تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 سونے کے دینار سکے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اگر میں صرف سونے کے سکوں کی قیمت لگاؤں نا اس وقت موجودہ ریٹ کے مطابق تو تقریباً 20 کروڑ بنتی ہے۔ باقی 950 اونٹ، ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے آج کل؟ تو حساب بنا لیجئے گا، ایک اونٹ، یہ ابھی قربانی گزری ہے نا، اونٹ خرید کر آپ نے قربانی کی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا 4 5 7 لاکھ کا تو آتا ہی ہوگا نا۔ تو 950 اونٹ کی قیمت لگا لیں، اور گھوڑے بھی آپ کو پتا کتنے قیمتی ہوتے ہیں، 50 گھوڑے، یعنی کروڑوں روپے اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے تھے، ایک ایک محفل میں کروڑوں روپے اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہ سخی ہوتے ہیں بھئی، ایک بندہ کروڑوں پتی ہو اور بار بار اعلان ہو اور وہ جناب سخاوت کرتے ہوئے حاتم طئی کی قبر کو لات مارتے ہوئے کھڑا ہو اور 20,000 روپے نکال کے دے دے، یہ کوئی سخاوت تھوڑی ہوتی ہے یار، کروڑوں پتی ہے۔ ہاں اگر ایک بندے کی حیثیت ہی اتنی ہے، تنخواہ دار بندہ ہے، 20 30 40 ہزار تنخواہ ہے، وہ بندہ کھڑا ہو کے 20,000 دے تو پتہ چلے ہاں یار واقعی سخی آدمی ہے۔ سخاوت وہ ہے جو حضرت عثمان کیا کرتے تھے، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کے صدقے ہم سب کے دلوں کو سخی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔